انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نیک عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ وہ گر ہزار ست احسن کے قابل ہے جس میں روزانہ صبح کے وقت قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ ہر شام کا ڈوبتا سورج ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ ایک بڑے استاد کی حیثیت سورج کی سی ہے جو اپنے روشنی و حرارت ہر چیز تک کا موقع پہنچاتا ہے۔ دوسروں کے سہارے زندگی بسر کرنا قرآن کے روح سے کافری ہے۔ یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق کبھی بھی اس دنیا میں ذلیل نہیں ہو سکتا۔ انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ وہ رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ اپنے آباء و اجداد کے تصویر میں ہی نہ کھوئے رہو۔ دنیا آگے بڑھ رہی ہے، تم بھی آگے بڑھو۔ تجربے سے معلوم ہوا ہے کہ لوگ اخلاص اور دیانت کے بہت بڑے دشمن ہیں۔ جب تک قوموں کو خود اپنی اصلاح کا خیال نہیں آتا، قدرت بھی انہیں درست نہیں کرتی۔ جب زندگی کی سمجھ آنے لگ جائے تو پہلا حق خاموشی کا بنتا ہے۔ مسکراہٹ وہ ہتھیار ہے جو ہر مصیبت کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ دنیا سے روزہ رکھو، آخرت سے افطار کرو، موت کو عید سمجھو اور لوگوں سے اس طرح بھاگو جس طرح درندوں سے ڈر کر بھاگتے ہو۔ نفس اپنے سوا کچھ نہیں دیکھتا جبکہ روح سارا اپنے اندر دیکھتی ہے۔ اگر تم آدمی بننا چاہتے ہو تو بنی آدم کا احترام کرو۔ تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری خواہش کی وجہ سے ہے۔ خواہش چھوڑ دو، تمہیں سکون ملے گا۔ مسلمانوں کے لیے جائے پناہ صرف قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کو صرف پڑھا نہ کرو بلکہ سمجھا بھی کرو۔ کسی اور کو دیکھ کر غرور نہ کرو، خود ہی میں جان کر دیکھ کہ تجھ میں کیا رکھا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ آپ کا دشمن بھی آپ کا دوست ہے۔ اس کی موجودگی آپ کی زندگی کو بھرپور اور امیر بنا دیتی ہے۔ میری آباء و اجداد برہم تھے، انہوں نے اپنی زندگی خدا کے تلاش میں گزار دی اور میں اپنی زندگی انسان کی تلاش میں گزار رہا ہوں۔ ہر مسلمان کو خواہ وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو بیکار نہیں رہنا چاہیے۔ مصیبت کا طے خداوندی ہے تاکہ انسان پوری زندگی کا مشاہدہ کر لے۔ راستے پر چلنا شروع کرتے ہی راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، نہ ہی بدلتا تو پتھر نہیں بدلتا۔ علم کی جستجو جس رنگ میں بھی کی جائے، عبادت ہی کی ہے، ایک شکل ہے۔ آج کل تعلیم زیادہ ہے اور علم کم، جبکہ پہلے زمانے میں علم زیادہ تھا اور تعلیم کم۔ اپنی تاریخ کو محفوظ کریں اور لازوال بنے گزرے ہوئے وقتوں سے نہیں، زندگی حاصل کریں۔ انسان کے روح کی اصل کیفیت غم ہے، خوشی ہے، ہر شے ہے۔ مصیبت کی طرح گمراہی بھی تنہا نہیں آتی۔ صبر کرو، جہاں تم اندھیرے میں بیٹھے ہو وہاں صبح ہونے والی ہے۔ میں تمہیں مومن کی نشانی بتاتا ہوں کہ جب اسے موت آتی ہے تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ جب تک قوموں کو خود اپنی اصلاح کا خیال نہیں آتا، قدرت بھی انہیں درست نہیں کرتی۔ تیری ذلت کا اصل سبب یہ ہے کہ تو نے قرآن کو چھوڑ دیا اور زمانے کی گردش کرنے لگا۔ غریب کی بھوک صرف اس کی جان کھا لیتی ہے، جبکہ بادشاہ کی ہو تو ملک و سلطنت کو کھا جاتی ہے۔ اگر آپ کو زندگی کا راز معلوم ہوتا ہے تو آپ بھی محبت کے سوا کسی اور ساتھی کا انتخاب نہ کرتے۔ قوم شہروں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے،
ترقی کرتی ہے اور سیاست دانوں کے ہاتھوں مر جاتی ہے۔ انسان کی بدنامی اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس نے دل تکلیف دی ہو اس کو اپنی تکلیف سنائے۔ کتاب جوانی میں رہنما، بڑھاپے میں تفریح اور تنہائی میں رفیق ثابت ہوتی ہے۔ بے بسی کو شعور آنے دو، رہنما بھی اسی سے نکلیں گے۔ سنجیدہ بنو لیکن تلخ مزاج نہیں، بہادر بنو مگر جلد باز نہیں، حلیم بنو مگر غلامی کی حد تک کبھی نہ پہنچو۔ کسی کو برا مت کہو، ہر چہرہ کسی نہ کسی کا محبوب ہوتا ہے۔ ہر شخص کی طبیعت آسمان سے ملتی ہے اور زبان زمین سے، اور مسئلے کا حل عقل کے پاس نہیں ہوتا، بلکہ کچھ مسائل اور کچھ باتیں دل کے سلجھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ سجدہ بھی اس وقت قبول ہوتا ہے جب سر کے ساتھ دل بھی جھکے۔ اداس لوگوں کے ساتھ دیر تک مت بیٹھو، جب آپ باغ میں جاتے ہیں تو کیا آپ جھاڑیوں کو دیکھتے ہیں؟ وہ مجھ پہ ہنستے ہیں کہ میں مختلف ہوں، اور مجھے ان پہ ہنسی آتی ہے کہ وہ سب ہی ایک جیسے ہیں۔ دوسروں کے سہارے زندگی بسر کرنا قرآن کے روح سے کافری ہے۔ وہ 8 کام جو آپ کے دشمن کو بھی آپ کی عزت کرنے پر مجبور کر دیں گے۔ اچھی اخلاق سے بات کرنا آپ کے دشمن کو بھی آپ کے تعریف کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ انصاف پسند انسان کے ہر کوئی عزت کرتا ہے، خاموش کا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ دوسروں کے درد کم کرنے میں ان کی مدد کرنے والے